ام البنین منت سے پیدا ہوئی. کچھ کہا میں نے؟ مریم پڑھ چکا میں. صلوات پڑھیے گا. پرفضا مقام تھا، ایک ایسا باغ تھا جس میں حزام تھے، اور حزام نے خواب میں دیکھا گھوڑے پہ سوار ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں کہ آسمان سے ایک قطرہ چلا اور حزام کے ہاتھ پہ گرا. ابھی حزام اسے غور سے دیکھ رہے تھے کہ وہ قطرہ موتی بن گیا. وہ دیکھتے رہ گئے کہ یہ موتی کہاں سے آیا، کیسے میں گھوڑے سوار سامنے سے آیا. اور آتے ہی اس نے کہا حزام ہم کو دے دیجئے یہ موتی، یہ موتی ہمیں دے دیجئے. حزام نے کہا ہمیں اس کی قیمت ہی نہیں معلوم. کہ اگر قیمت آپ کو نہیں معلوم تو ہم آپ کو بتائیں، آپ یہ موتی ہمیں دے دیجئے، قیمت ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں، اور اس کے موتی کے ضامن ہم ہوتے ہیں، اور جو کچھ ہم کہیں کہ ہوگا وہی. حزام نے کہا یہ موتی کیا ہے؟ کہ یہ موتی قدرت کا تمہیں عطیہ ہے. تمہارے ایک بیٹی ہوگی، وہ بیٹی ایک عظیم انسان کی زوجہ بنے گی، اس سے ایک عظیم بیٹا پیدا ہوگا. وہ بیٹا قیامت تک تمہارے نام کو زندہ رکھے گا. کیا ضمانت دیتے ہیں اس بچے سے میرا نام زندہ رہے گا؟ کہاں بیٹا بڑے آدمی کا ہوگا لیکن اتنا بڑا انسان ہوگا کہ اپنے نانا کا نام زندہ کر دے گا. حزام کیا تم چاہتے ہو میں ضمانت لوں؟ حزام نے کہا آپ نے ضمانت لی؟ کہاں؟ کہ یہ موتی آپ کے حوالے، کہ یہ موتی تمہیں مل جائے گا. آنکھ کھل گئی حزام کی. زوجہ کو خواب سنایا کہ بیٹی ہوگی. کہ تو نام کیا رکھیں گے؟ کہ ہم نام اس کا رکھیں گے وہ جو پیغمبر نے اپنی بیٹی کا نام رکھا تھا. بس یہاں سے پتا چلا کہ قبیلہ محب اہل بیت ہے. قبیلہ محب اہل بیت ہے. اب علی کی نظر کہاں ہے؟ علی کی نظر کہاں ہے؟ قبیلہ محب اہل بیت ہے. بیٹی ہوئی، نام رکھا فاطمہ. کنیت پہلے رکھتے تھے، کنیت رکھی ام البنین. اب خواب میں تو بشارت ہو چکی، اس لیے کہ موتی دیکھا ہے. موتی دیکھیے بنین کے دو معنی ہیں. اگر آپ کہیں یہ کیسے حزام کو بتا، 4 بیٹوں کی جو ماں ہوتی تھی عربی میں اسے بنین کہتے تھے. تو حزام کو کیسے پتا کہ اس بچی کے 4 بیٹے ہوں گے، اس کو ام البنین کہیں ہم؟ نہیں، بنین کے ایک اور معنی ہے عربی میں. بنین کے معنی ہے عقل. تو اگر اسے نہ بھی پتا ہو حزام کو کہ یہ 4 بچوں کی ماں بنے گی تو اس کے کچھ سوچ کر عقل کی ماں، ارے عباس سے بڑا بھی کوئی عقل مند سن 61 ہجری میں امام کو چھوڑ کر تھا. ارے وہ عقل جس عقل پر امامت نے انحصار کیا. ام البنین، ام البنین. جب اوپر جائیں آپ، حزام عربی میں کہتے ہیں چوڑے سینے والے کو. ماں کا نام ہے سمامہ. سمامہ کہتے ہیں وہ لمبی گھاس جو لمبائی میں بڑھتی جائے اور اوپر اس کے ایک پھول کھلے. عربی میں سمامہ کے معنی. ام البنین کا نام سمامہ، ام البنین کی والدہ کا نام سمامہ، والد کا نام حزام. دادا کا نام وحید، پردادا کا نام اوپر جب چلے جائیں تو عامر، یعنی حضرت عباس کے پرنانا عامر. عروہ الرحال خطاب
ملائب الاسنا نیزوں سے کھیلنے والا، یہ 5-7 پشت اوپر، اور بادشاہوں کی شان عامر کی۔ اس کے بعد پھر ایک اور عامر آئے جو پرنانا ہے، یعنی ام البنین کے والد کے والد، والد کے والد کے والد، کافی عمر پائی، اور بادشاہ روم کا عالم یہ کہ اتنی شہرت ہے ان کی شجاعت کی، عامر کی، کہ اگر کوئی عرب سے جاتا ہے، مکے سے جاتا ہے، تو وہ پوچھتا ہے کیا تم عامر کے رشتہ دار ہو؟ اگر وہ کہتے کہ رشتہ دار تو بڑی آؤ بھگت کرتا ہے، بھائی عامر کا رشتہ دار ہے، عامر کا رشتہ دار ہے۔ اور اگر وہ کہتے نہیں ہمارا عامر سے کوئی تعلق نہیں، تو پھر منہ پھیر لیتا تھا، پھر کسی عرب کا احترام نہیں کرتا تھا۔ اتنی شہرت تھی کہ لوگ اپنی تلواروں پر عامر کا نام لکھتے تھے۔ عرب کی تاریخ میں یہ ہوتا تھا، جو عرب میں سب سے زیادہ بہادر ہوتا تھا، پھر لوگ اسی کا نام اپنی تلواروں پہ لکھتے تھے۔ اگر اس سے بہادر کوئی پیدا ہو جائے تو پھر اس کا نام چھوڑ کر ترک کر کے دوسرا نام لکھنے لگتے تھے۔ لیکن ہمیں یہی ملتا ہے کہ عامر کے بعد تلواروں پہ کسی کا نام نہیں لکھا گیا، بہت دن نہیں لکھا گیا، عامر کا ہی نام تلواروں پہ چلا۔ ہاں، 1 ہجری کے بعد جب بدر کی لڑائی ہوئی تو عامر کا نام ختم ہوا، تلواروں پر علی کا نام۔ اب یہ جملہ لے لو تمہارے لیے تحفہ، یا تو عباس کے نانا کا نام تلواروں پر تھا یا باپ کا نام آیا۔ اسی جملے سے جملے دے رہا ہوں، اس لیے کہا عقیل، ایسے بہادر قبیلے کی لڑکی تلاش کرو جس سے میں عقد کروں تو بہادر بیٹا پیدا ہو۔ عقیل نے کہا بنی کلاب میں ام البنین فاطمہ سے عقد کیجئے۔ علی نے عقد کیا، بتانا چاہتے تھے کہ عباس پیدا ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین کے مقابل عباس کا سر جھکے، اس لیے کہ حسین کا باپ بھی بہادر، نانا بھی بہادر۔ علی نے چاہا جب حسین کے باپ عباس کھڑے ہو تو فخر سے کہے باپ بھی بہادر، نانا بھی بہادر۔